حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں تھی، لیٹی ہوئی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو دیکھا، آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میں دوڑی ہوئی گھبرائی ہوئی باہر نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو میں جنت البقیع قبرستان کی طرف چلی گئی اور جنت البقیع میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ میں بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی واپس آئی، ابھی میرا سانس پھولا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ میں اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ خیانت کروں؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یا باہر نکلے ہیں، تو نصیب دشمنا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس وجہ سے میں آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی ہو، یہ رات 15ویں شب کی رات ہے، اور اس رات اللہ عز الجلال والاکرام اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلاس فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے قریب آ جاتی ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق، کیا کوئی ہے رزق کا طلبگار، رزق مانگنے والا، میں اس کو روزی دے دوں، میں اس کو رزق دے دوں۔ الا من مبتلا فعافیہ، کیا کوئی ہے ایسا میرا بندہ جو مبتلا مرض ہو، مبتلا غم و پریشانی ہو، مبتلا مصائب ہو،
وہ آج رات میرے سامنے دامن پھیلا دے، وہ آج رات میرے سامنے عجز و نیاز کے سجدے کرے، وہ آج میرے سامنے آنسو بہائے، فَوْعَافِيَهُ، میں اس کو عافیت بخش دوں گا، الا کذا حتی یطلع الفجر۔ اسی طرح اللہ تعالی کے فرشتے منادی کرتے رہتے ہیں اللہ کی جانب سے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس رات اللہ تعالی کی مغفرت کا عام اعلان ہو جاتا ہے، عمومی اعلان ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ بنو کلب یہ ایک خاندان اور قبیلہ تھا جس کی بھیڑ بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں۔ اب اس کا مفہوم یہ نکلا، بال تو بکری اور بھیڑ کے کون کے بھی نہیں گن سکتا انسان، اس کی ناک پر کتنے بال ہیں اس کو بھی نہیں گن سکتا۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ لا تعداد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اس عام مغفرت کے باوجود، اس عمومی مغفرت کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آیا 7 آدمی اور ایک روایت میں 8 آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ اس عمومی مغفرت کے باوجود بھی ان 8 آدمیوں کی وفی روایت ان 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون سے آدمی ہیں بد نصیب جو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عمومی مغفرت اور رحمت سے محروم ہوتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا آدمی مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ کے صفات کے میں شریک ٹھہرانے والا، کہ یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے، اللہ بھی خدا ہے لیکن دوسرا بھی خدا ہے، فلانے بھی خدا ہے، فلانے بھی خدا ہے، تو خدائیت کا درجہ دے رکھا ہے۔ یہ ذاتی شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، صفاتی شرک کہ اللہ زندگی دینے والا ہے لیکن فلانے کے ہاتھ سے بھی زندگی مل جائے گی، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے لیکن فلانے کے ہاتھ سے بھی اولاد مل جائے گی، اللہ حل المشکلات ہے لیکن فلانے کے ہاتھ جانے سے بھی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہ صفاتی شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں ان دونوں قسم کے شرک کی مذمت بیان کی ہے اور فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ توبہ کر لے اس گناہ عظیم سے۔ دوسرا آدمی ناحق قتل کرنے والا، کوئی جرم نہیں، صرف جرم میں بے گناہی ہے، صرف جرم میں بے بسی ہے، یا صرف جرم ضعیفی ہے کہ ایک جابر اٹھا
اس نے ایک بچے کو، ایک جوان کو، ایک بزرگ کو قتل کر دیا، ایک عورت کو قتل کر دیا، ناحق قتل کیا، اس کا کوئی جرم نہیں. تو جب تک یہ توبہ نہ کر لے اور مقتول کے ورثاء سے معاملہ چکا نہ لے، تب تک مغفرت موقوف ہے. تیسرا فرمایا قاطع الرحم، دنیا کی معمولی سی بات پر رشتہ توڑ دیا، روٹ گیا اور قسم کھا بیٹھا کہ اب عمر بھر اس سے بات نہیں کروں گا، لیکن مدعا دنیا ہے، مدعا دکان ہے، مدعا زمین ہے، مدعا ہمسائیگی کا مسئلہ ہے، مدعا آنگن کا مسئلہ ہے، راستے کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل ہیں. اس پر قسم کھا بیٹھا کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، اور رشتے میں یا باپ ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا ماموں ہے یا خالو ہے یا ہمسایہ ہے، تو یہ ہو گیا قاطع رحم، رشتہ کو قطع کرنے والا. چوتھا فرمایا وہ عورت اور مرد بھی اس میں شامل ہے. عورت کو اس لیے صراحتاً بیان کیا کہ زیادہ تر یہ گناہ عورت ہی کی طرف سے کیا جاتا ہے. وہ عورت جو زانیہ ہو، بدکار ہو، زنا کرتی ہو اور اس سے توبہ نہیں کر رہی ہے، یا وہ مرد جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس سے توبہ نہیں کر رہا ہے، تو جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک اس کی مغفرت موقوف ہو جائے گی. پانچواں آدمی فرمایا ازار یعنی شلوار اور تہبند یا پینٹ، ٹراؤزر جو آج کل مروجہ ہیں، یہ اس انداز سے پہنے کہ ٹخنے ننگے ہوں، یہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے نیچے ازار ڈال کر چلنے والا، پینٹ پتلون پہن کر چلنے والا یا تہبند پہن کر چلنے والا. اب ٹخنے موزے سے بھی ڈھک جاتے ہیں. اس میں مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہ نے ایک بات بیان فرمائی، کل ہی میں ان کا بیان سن رہا تھا. نازلاً قائماً، یہ گناہ تب ہے جب نازلاً یعنی اوپر سے جو کپڑا پہنا ہے آپ نے، پاجامہ، شلوار، تہبند، پینٹ، پتلون، یہ اس اوپر والے کپڑے نے ان ٹخنوں کو ڈھانک لیا ہے، اور کھڑے جب ہوتے ہیں تو تب آپ کی شلوار نیچے آ جاتی ہے، آپ کی پینٹ نیچے آ جاتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو شلوار ٹخنوں پہ آ گئی تو لا حرج فی، اس میں حج کی بات. موزے آپ نے پہنے ہیں تو موزے نیچے سے پہننا ہے، اس میں ضروری ہے کہ ٹخنا ڈھانکا جائے. موزے سے ٹخنا ڈھانکا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. شلوار، تہبند یا پینٹ پتلون اتنی لمبی پہنی ہوئی ہے کہ اسے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، اور عورتوں کی طرح اس نے اپنے ٹخنے ڈھک کر چل رہا ہے. اور اب تو زمانہ الٹا آ گیا، عورتوں کی شلوار یہاں آ گئی، عورتوں کی شلوار یہاں آ گئی، مردوں کی نیچے چلی گئی. مرد بن رہے ہیں عورت اور عورتیں بن رہی ہیں مرد. وہ کہتی ہیں ہم مردوں کی طرح جیئیں گی، اور مرد کہتے ہیں چلو ہم تمہاری طرح جینا چاہتے ہیں. اب چوڑیاں پہننے کا اور بال تھوڑے لمبے کرنے کا مسئلہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. داڑھی تو پہلے ہی مٹائی ہے، چہرہ تو پہلے ہی صاف کیا ہے بدنصیب نے. عورت
چاہتی ہے، مرد عورت بننا چاہتے ہیں، یہ بدنصیبی کی بات ہے، ورنہ اللہ نے مرد بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد تو عورتوں پہ نگران ہیں، مرد تو عورتوں پہ قوام ہیں، مرد کو تو سینیارٹی ملی ہے، عورت بعد میں آئی ہے، مرد پہلے آیا ہے۔ تو تہبند اور ازار، اس میں عورت مستثنا ہے، عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورت کے لیے حکم ہے وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانک کر چلے، وہ اپنی شلوار ٹخنوں پر لگائے، ٹخنوں کو جسم کو بند کرے، لیکن اب یہ مردوں نے بند کرنے شروع کر دیے، عورتوں نے کھولنا شروع کر دیا۔ واہ واہ، زمانے کی کیا ترقی ہے، حالات کتنے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ چلیے اس پر باتیں ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ، لیکن سمجھنے کی بات اور عمل کرنے کی بات ہے۔ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور پانچواں آدمی محتکر، پورا بازار غلے کی کسی قسم کا محتاج ہے، دنیا محتاج ہے، اس نے غلہ چاہے گندم ہے، شالی ہے، چاول ہے، مکی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، اخروٹ ہیں، بادام ہیں، سیب ہیں، ناشپاتی ہیں، اس نے غلہ روک کر رکھا ہوا ہے، ابھی اور مہنگائی ہوگی تو پھر بیچیں گے، ابھی اور بھاؤ بڑھے گا پھر بیچیں گے۔ اس کو کہتے ہیں محتکر۔ اللہ کے بندے محتاج ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے کو محتکر کہتے ہیں، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ چھٹا آدمی دائمی شرابی، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، شراب پی کر ننگا گھومتا ہے، ماں بہن کی تمیز نہیں، دیوانگی ہے، جنون ہے، پاگل پنا ہے، اور دائمی شراب پینے کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی، دعوت دے کے توبہ نہ کر لے۔ اور ساتواں آدمی وہ جو کینہ پرور ہو، دل کے اندر بظاہر تو بڑی چاپلوسی، مصافہ، سلام علیک سلیک، بات چیت بڑے میٹھے انداز سے، لیکن اندر دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کدورت ہے، دل کے اندر کینہ ہے، تو کینہ رکھنے والے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات۔ اور آٹھواں آدمی والدین کا نافرمان، صرف قرآن اور حدیث میں والدین کی نافرمانی ایک معاملے میں حکم ہے کہ ایک معاملے میں نافرمانی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھے مجبور کر رہے ہیں شرک کرنے پر، ٹھیک، والدین مجبور کر رہے ہیں کفر کرنے پر، والدین مجبور کر رہے ہیں شریعت کے خلاف عمل کرنے پر، تو ان کی اطاعت مت کر، فلا تطعهما، صرف اس معاملے میں، باقی کسی بھی معاملے میں والدین کی نافرمانی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور والدین کا نافرمان، چاہے ماں کا نافرمان ہو، چاہے باپ کا نافرمان ہو، چاہے دونوں کا نافرمان ہو، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، اور اس رات کو رسم و رواج کا اور خرافات اور لغویات میں اس رات کو خدا کے لیے مت گزارنا۔ اس رات کو نوافل میں گزارو، ذکر میں گزارو، قرآن مجید کی تلاوت میں گزارو، کہ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے،
تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، اور وہ 10 نیکیاں جو ہیں ان میں ایک نیکی 10 کے برابر ہے. گویا کہ ایک حرف پڑھنے پر 100 نیکیاں ملنے والی ہیں. اور اس رات بھی قرآن مجید کے نزول کا بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ اس رات میں قرآن مجید آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے. لہذا اس رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے انفرادی عبادت کے اندر آپ